السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم حمد کا اعادہ کریں گے۔ اعادہ یعنی ریویژن کریں گے۔ بچوں، آپ نظم حمد کا کام اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کر چکے ہیں۔ اس کام میں نظم حمد کی خوش خطی شامل تھی، سوال جواب 1 تا 3 شامل تھے، ہم نے مرکزی خیال مکمل کیا تھا اور 1 2 3 تشریحات بھی مکمل کی تھیں۔ اس کے علاوہ اپنی کتاب یعنی قندیل ادب کا کام بھی مکمل کیا تھا۔ آج ہم اس نظم حمد کا اعادہ یعنی ریویژن کریں گے۔ نظم حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، صفات اور اس کی عظمت بیان کی جائے۔ اس حمد کے شاعر سید مقصود ہیں اور شاعر نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں انسان، شجر، جنات، حیوانات کو پیدا کیا ہے۔ وہی ہمارا رازق ہے یعنی رزق دینے والا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے سے ہمیں اللہ کی وحدانیت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ انسان پر جب کوئی مشکل، مصیبت، آفت آتی ہے تو اللہ ہی انسان کا آسرا ہوتا ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ ہی کی محتاج ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ زندگی اسی کے دم سے رواں دواں ہے، یعنی وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اور ہم انسان اس کی تعریف کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہمارا خدا اتنا عظیم ہے کہ ہم اپنے رب سے جو بھی جائز چیز طلب کرتے ہیں ہمارا رب ہم کو عطا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم نظم حمد کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کتاب قندیل ادب کا صفحہ 4 اور 5 دیکھیے۔ نظم حمد۔ نظم حمد۔ دل کا ہر راز جانتا ہے تو، ہر عمل میرا دیکھتا ہے تو، چھپ کے بیٹھا ہے تو ہر ایک شے میں، ذرے ذرے سے جھانکتا ہے تو، اونگ تک بھی نہ تجھ کو آئے کبھی، ہر گھڑی صرف جاگتا ہے تو، درد میں، رنج میں، مصیبت میں، ساری خلقت کا آسرا ہے تو، ہو وہ انسان یا چرند پرند، رزق ان سب میں بانٹتا ہے تو۔ آئیے بلند خوانی دوبارہ کرتے ہیں۔ دل کا ہر راز جانتا ہے تو، ہر عمل میرا دیکھتا ہے تو، چھپ کے بیٹھا ہے تو ہر ایک شے میں، ذرے ذرے سے جھانکتا ہے تو، اونگ تک بھی نہ تجھ کو آئے کبھی، ہر گھڑی صرف جاگتا ہے تو، درد میں، رنج میں، مصیبت میں، ساری خلقت کا آسرا ہے تو، ہو وہ انسان یا چرند پرند، رزق ان سب میں بانٹتا ہے تو۔ کون بدلے تیری روایت کو، وہی ہوتا جو چاہتا ہے تو، ساری مخلوق ہے تیری محتاج، زندگانی کا سلسلہ ہے تو، مجھ سے ہو کس طرح تیری تعریف، میری سوچوں سے ماورا ہے تو،
میں اسی بات پر ہوں متکبر، میرے مالک میرا خدا ہے تو۔ کون بدلے تیری روایت کو، وہی ہوتا جو چاہتا ہے تو۔ ساری مخلوق ہے تیری محتاج، زندگانی کا سلسلہ ہے تو۔ مجھ سے ہو کس طرح تیری تعریف، میری سوچوں سے ماورا ہے تو۔ میں اسی بات پر ہوں متکبر، میرے مالک میرا خدا ہے تو۔ پیارے بچوں، اب آپ بھی نظم حمد کی بلند خوانی کریں۔ بچوں، ہم نے نظم حمد کے 1 2 3 سوال جواب اپنی اردو کی کاپی میں مکمل کیے تھے۔ پیارے بچوں، آج ریویژن میں ہم حمد کے سوال جواب 1 2 3 یاد کر کے اپنی اردو کی کاپی میں دوبارہ تحریر کریں گے۔ ہم نظم حمد کے سوال جواب 1 2 3 یاد کر کے اپنی اردو کی کاپی میں دوبارہ تحریر کریں گے۔ تو آپ سوال نمبر 1 دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لمحے اونگ نہیں آتی، یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لمحے اونگ نہیں آتی، یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خدا کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خدا کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ بچوں، آپ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا مشکل کام ہے، کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا مشکل کام ہے، کیوں؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے اور انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکے۔ اس کی نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا تو تعریف تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آئیے جواب دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے اور انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکے۔ اس کی نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا تو تعریف تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر کو کس بات پر فخر ہے؟ شاعر کو کس بات پر فخر ہے؟ جواب، شاعر اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اس کا خدا اتنا عظیم ہے اور وہ اپنے رب سے جو جائز چیز طلب کرتا ہے اس کا رب اس کو عطا کرتا ہے۔ جواب دیکھیے دوبارہ۔ شاعر اس بات پر فخر کرتا ہے کہ اس کا خدا اتنا عظیم ہے اور وہ اپنے رب سے جو جائز چیز طلب کرتا ہے اس کا رب اس کو عطا کرتا ہے۔ بچوں، آپ نظم حمد کے سوال جواب 1 2 3 یاد کر کے اپنی اردو کی کاپی میں تحریر کریں گے۔ حمد مرکزی خیال۔ حمد کا مرکزی خیال۔ نظم حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ سب کا سہارا اور سب کے کام بنانے والا ہے۔ آئیے مرکزی خیال دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نظم حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے،
سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کا سہارا اور سب کے کام بنانے والا ہے۔ بچوں، ہم نے آج نظم حمد کی اعادہ میں بلند خوانی کی ہے، سوال جواب 1 2 3 اور مرکزی خیال کیا ہے۔ بچوں، آپ نظم حمد کے سوال جواب 1 2 3 اور مرکزی خیال یاد کر کے اپنی اردو کی کاپی میں خوش خط تحریر کریں گے۔ آپ اس نظم حمد کے سوال جواب 1 2 3 اور مرکزی خیال یاد کر کے اپنی اردو کی کاپی میں خوش خط تحریر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔